شاہد خٹک صاحب آپ سے بات شروع کر لیتی ہوں پھر کہ جو ڈیل ہے اس کی پس پردہ تو بہت سی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی بات چیت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، چونکہ اکثر یہ اسپیکولیشنز تو ہوتی ہیں لیکن پھر کہا جاتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن آپ لوگ یہ باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، اس میں کچھ نیا نہیں ہے، لیکن جو حکومت کے بیانات کا تضاد ہے تو اس سے کچھ صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے، کیوں ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، پہلی بات عمران خان صاحب کئی دفعہ بڑے واضح ان کا موقف رہا ڈیل کے حوالے سے کہ میں 100 سال بھی جیل میں رہ لوں ڈیل نہیں کروں گا۔ ہاں، جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، تو دیکھیں پولیٹیکل جماعت مذاکرات کے اوپر ہی بلیو رکھتی ہے اور ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، جب وہ جیل نہیں گئے تھے ان کی ویڈیو پیغامات ہے، انہوں نے میڈیا کے تھرو بھی یہ کہا کہ جی ہم مؤثر مذاکرات چاہتے ہیں۔ مذاکرات کس سے چاہتے ہیں؟ مؤثر مذاکرات کس سے چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ، میں تو جاننا چاہ رہی ہوں کس سے مذاکرات، اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں کہ جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، جو بینیفیشری ہیں، وہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، جی دیکھیں ہم کس چیز کے اوپر مذاکرات چاہتے ہیں یہ بھی آپ پہلے سن لیں۔ 3 ہمارے پیش کی آپ نے جو رکھی جو بالکل ٹھیک، یہ سب ہمیں یاد ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم میں کہتی ہوں مذاکرات کس سے، میں نہیں کہہ رہی ان سے کریں۔ الیکشن چرانے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ یہ مسلم لیگ نون لیگ نے چرایا؟ ہاں، انہوں نے چرایا، مدد لی انہوں نے۔ تو پھر انہی سے آپ مذاکرات کریں گے؟ نہیں کریں گے مذاکرات۔ پھر کسے کریں گے؟ جو مؤثر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، عوام کو بتائیں نا۔ عوام بھی جانتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بالکل اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ تو سر پھر نام لینا اس میں، تو بس لے رہی ہیں آپ، یہ اگر آپ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ رائٹ۔ اب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ دوبارہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم فائنل احتجاج کی وہ کال دینے والے ہیں یا دے چکے ہیں۔ اچھا، اس مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گھروں سے نکلیں گے نا تو اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر نکلیں گے کہ اگر ہم نہیں آئے تو پھر ہمارے جنازے پڑھ لیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دفعہ نکلیں گے تو حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ خٹک صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں اس سے عوام پرووک ہوتی ہے، پھر 9 مئی جیسے واقعات ہو جاتے ہیں؟ یہ کوئی اسرائیل یا غزہ کی جنگ لڑائی تو نہیں ہے، یہ کوئی کشمیر اور انڈیا کی لڑائی تو نہیں ہے سر۔ 9 مئی کو ایسا کیا ہوا تھا؟ ویسے کچھ نہیں ہوا تھا، تو بھگت کیوں رہے ہیں آپ لوگ ابھی تک؟ دیکھو، یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ایک بہانہ تھا، عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا، یہ ہمارا نعرہ بھی ہے۔ جی دیکھیں، 9 مئی کرنے کے بعد فائدہ کس کو ملا، نقصان کس کو ملا؟ کیا ہمیں فائدہ ہوا 9 مئی کا؟ ابھی تک تو نقصان ہی ہو رہا ہے آپ کو۔ تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ جی ایک پولیٹیکل جماعت جو سب سے پاپولر تھی عوام میں، پاکستانی قوم تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، پھر ہم کیوں ایسا پروٹیسٹ کرتے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نقصان؟ کیا پتا آپ نے اس وقت سوچا نہیں ہو کہ آپ کو اس طرح کا نقصان ہوگا؟ آپ تو انقلاب بھی ذہن میں ہو سکتا ہے نا کہ شاید اس سے انقلاب آ جائے گا۔ جی دیکھیں، یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ 9 مئی کو عمران خان کو کس طریقے سے پکڑا گیا تھا، گریبان سے گھسیٹ کے اور عدالت کے پریمیسز میں، پھر بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی گرفتاری ان کی۔ جی دیکھیں 9 مئی اس کا رد عمل تھا۔ جی دیکھیں 9 مئی کو ہم پرومن پروٹیسٹ کی کال دی تھی، ہم نے پورے پاکستان میں دی تھی، میں اسے تو انکار نہیں کر رہا، لیکن جس طرف آپ اشارہ کریے جو انسٹالیشن کے اوپر جو اٹیکس ہوئے یا ان ایریاز میں جہاں پہ جو واقعات ہوئے، جی دیکھیں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جی اس کی انویسٹیگیشن کرائے۔ وہ کس نے کیا آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں، یہ تو جب آپ انکوائری کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کرانے والے کون تھے، واضح ہو جائے گا کیا تحریک انصاف انوالو تھی یا کچھ ایسے۔ آپ کے تو لوگ نہیں تھے نا، جی دیکھیں باہر کے لوگ تھے۔ جی دیکھیں، عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ پروٹیسٹ کی کال نہیں دی تھی۔ دیکھیں عمران خان صاحب کو جس دن گولیاں لگی تھی، جب ان کے اوپر فائرز ہوئے تھے، کیا اس دن بنتا تھا کہ ہم اور ریئیکٹ کرتے؟ کیا ہم نے کیا؟ نہیں، وہ ویڈیوز میں جو آپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ انہیں ڈسون کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لوگ نہیں تھے۔ جو بھی انسٹالیشن کے اوپر اٹیک میں انوالو ہوگا، انکوائری ہوگی، جو ماسک کے پیچھے لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کرداروں کو سامنے لانا چاہیے۔ اور جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو پکڑ کے سزا دینی چاہیے؟ مجھے دیکھیں، آپ کیا ان کے چہروں کے اوپر لکھا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ہیں؟ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جو بھی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے، جو بھی ہو اس میں۔ اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے کوئی آ کے، جی دیکھیں وہ شاید دیگر جماعتوں کے کارکنان ہو، انہوں نے ٹریپ کیا ہو، انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا ہی اٹھایا ہوا ہو، کیا پتہ چلتا ہے ان ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا۔ لیکن یہ دیکھیں تحریک انصاف اور عمران خان 28 سال سے پاکستانی پالیٹکس میں ہمیشہ سے پرامن رہے۔ 124 دن کا ہم نے دھرنا دیا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس میں۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے پروٹیسٹ تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ تو وہ پارلیمنٹ پہ اٹیک، جو پی ٹی وی پہ اٹیک ہوا تھا، وہ گرین بیلٹ جلا دی گئی تھی، جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر پہلی بات کرتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کریں کہ ابھی جو اٹیک ہوا ہے پارلیمنٹ کے اوپر، جس میں ایم این ایز کو پارلیمنٹ کے اندر سے بجلی لائٹ بند کر کے اریسٹ کیا۔ فزیکل اٹیک الگ چیز ہے، تو وہ بھی تو فزیکل ہی ہے، ان کو پکڑ کے لے کے گئے، پکڑنے والے کون تھے؟
اندر آنے والے کون تھے؟ کیا اسپیکر اتنا بے اختیار تھا؟ ان میں سے کون سامنے آیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کسی نے سامنے آ کے بولا؟ جی کیوں نہیں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بولا ہے؟ انکوائری جی دیکھیں کمیٹی بنی، سر آپ ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں یا سنجانی کے جلسے کے بعد جو ہوا اس کی بات کر رہے ہیں؟ جلسے کی بات کی سنجانی کا جلسہ جی جو پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہی تھا، وہ اصل اٹیک تو وہ تھا کہ ہمارے ایم این ایز کو اندر سے لائٹ بند کر کے وہاں سے ان کو ابڈکٹ کیا گیا۔ جی دیکھیں کمیٹی ہم نے بنائی تھی کہ انکوائری ہوگی اس معاملے کی، کمیٹی کے حوالے جی انہوں نے ترامیم پتہ نہیں کیا کیا حوالے کر دیا، جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا اور ترامیم کے پیچھے پڑ گئے۔ ٹھیک، اچھا اب جو آپ احتجاج کریں گے اس میں بشرا بی بی اور علیمہ خان جو ہیں وہ اس احتجاج میں شامل ہوں گی، اس کا حصہ بنیں گی اور علی امین گنڈا پوری اس کو لیڈ کریں گے؟ جی دیکھیں علیمہ اپی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کا ایک خون کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، اگر وہ پروٹیسٹ جوائن کرنا چاہے پروٹیسٹ میں ایز اے عام پاکستانی، وہ سیاست میں نہیں ہے نا وہ، لیکن تو وہ تو جی دیکھیں اگر آپ کا بھائی جیل میں ہو اور آپ اس کے لیے اسٹرگل کرتی ہوئی سیاست ہے، بھائی ضرور اسٹرگل کرنا چاہیے، لیکن میں سیاست میں تو نہیں ہوں گی نا، میں وہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ کے احتجاج کا حصہ ہوں گی؟ کیا انہوں نے پارٹی پوزیشن لی؟ ان کے پاس کوئی پارٹی پوزیشن ہے؟ کیا پہلی دفعہ کر رہی ہے؟ جی دیکھیں علیمہ خان حصہ بنیں گی احتجاج کا؟ دیکھیں علیمہ خان اگر اس دفعہ کیا پہلی دفعہ آئیں گی؟ وہ تو ہمارے جلسوں میں آ کے نیچے عام کارکنان کے ابھی سے نہیں، آپ تقریباً بیک 2010-11 سے ہمارے جلسوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں پھر پوچھی ہوں اس دفعہ جو احتجاج آپ کریں گے فائنل کال جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں وہ موجود ہوں گی، شریک ہوں گی؟ بالکل علیمہ باجی یہ ساری اس میں ہوں گی، بس میں یہی آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ بشرا بی بی کا اگر آپ پوچھیں تو بشرا بی بی جو ہے عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں اتنی بڑی قربانی کے بعد اگر وہ پالیٹکس میں آنا چاہ رہی ہو تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن وہ احتجاج میں ہو سکتی ہیں، تعلق ان کا نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتی کیونکہ ان کا ہسبینڈ ہے تو وہ اس کے لیے جدوجہد کر سکتی ہے، اگر کلثوم نواز کر سکتی ہے تو بشرا بی بی بھی کر سکتی ہے۔ رائٹ۔